اچھا، اس ویڈیو میں جو ہے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے سوال جواب ہیں اور اس کے بعد اس کے معنی ہیں اور جملے وغیرہ ہیں، یہ سب ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کیوں چاہتے تھے کہ خواتین بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں؟ کیوں چاہتے تھے؟ اس کا آ جائیں جہاں سے سبق اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے پہلی لائن میں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی اور ملی ذمہ داریوں میں حصہ نہ ہی لے سکیں وہ قوم عموماً آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی، ٹھیک ہے۔ بس قائد اعظم اس لیے چاہتے تھے کہ خواتین اس میں تحریک پاکستان میں حصہ لیں کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس قوم کی خواتین ملکی اور ملی ذمہ داریوں میں حصہ نہیں لے سکیں وہ قوم عموماً آزاد زندگی بسر کرنے سے محروم رہی۔ یہاں تک اس کا پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر بے، قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر خواتین نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ اس کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر ہے جی 35۔ صفحہ نمبر 35 کا دوسرا پیراگراف جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں یہاں سے لے کر کہ قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے اور اپنی قومی ذمہ داریاں سنبھالنے کی جو اپیل کی، اس کی بدولت خواتین میں قومی اور ملی فرض کا احساس بیدار ہوا اور خواتین جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونے لگی۔ بس یہاں تک اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں سوال نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ بیگم محمد علی جوہر نے تحریک پاکستان میں کیا خدمات انجام دیں؟ بیگم محمد علی جوہر کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس کا جواب یہاں پر آپ کو ملے گا کہ مسلم لیگ کی سب کمیٹی، آپ نے یہاں تھوڑا سا لکھنا ہے کہ مسلم لیگ کی سب کمیٹی جو ہے اس کی پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئیں، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کی سب کمیٹی کی جو پہلی صدر بیگم محمد علی جوہر منتخب ہوئیں اور آپ نے بے حد جدوجہد کی، پورے ہندوستان کا دورہ کیا، ہر صوبے میں صوبائی کمیٹی قائم کی، صوبائی کمیٹیوں کے ارکان نے جو ہے بس صوبائی کمیٹی قائم کی، یہاں تک ہے بس، اس کے آگے آپ نے کچھ نہیں اور لکھنا، یہ ان کی خدمات تھیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر کوسچن نمبر جیم دال، سول نافرمانی کے دوران مسلم خواتین نے حکومتی مظالم کا کس طرح مقابلہ کیا؟ ٹھیک ہے، سول نافرمانی جو اس وقت کی تھا کہ جو اس طرح تحریک چلائیں گے یا حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے انہیں سول نافرمانی کے اس میں وہ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کا جواب ہوگا آپ کا یہ کہ حکومت وقت نے ان پر لاٹھیاں برسائیں۔ یہ آپ نے کرنا ہے پیج نمبر 37 میں، پہلا پیراگراف، دوسرا، تیسرے پیراگراف کی دوسری لائن کے اینڈ میں آپ دیکھیں آپ کو ملے گا حکومت وقت نے ان پر لاٹھیاں برسائیں، آنسو گیس کے شیل پھینکے اور سول نافرمانی کے جرم میں خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حکومت کے اس حربے سے بھی خواتین جو تھیں وہ نہ گھبرائیں اور انہوں نے قید و بند کی سختیوں کو قبول کیا اور جیل میں بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ سوال نمبر دال کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ الف بے جیم دال 4 ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، آخری، محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی کس طرح مدد کی؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو پہلے دوسرے پیج پہ ملے گا، پیج نمبر 35 پر۔ شروع میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے، شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آپ لکھیں گی، لائن میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں سے آپ نے لکھا ہے، 1 2 3 4 5 6، چھٹی لائن میں آپ دیکھیں کہ آپ کے جذبے اور استقامت کو قوم نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آپ کا جذبہ کتنا سچا تھا، آپ کتنی ثابت قدم تھیں۔ یہاں سے آپ نے لکھنا ہے اپنے بھائی کے معیار پر پوری اتریں اور تحریک پاکستان کو کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اپنے بھائی کی بیماری میں بھی وہ مسلسل ان کے ساتھ رہیں اور اس شروع سے لے کر یعنی اول تا آخر ان کا بازو بنی رہیں۔ بازو بننا ایک محاورہ ہوتا ہے، یعنی بالکل ان کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں۔ یہاں پر آ کر اس کا جواب ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی لائن سے آپ نے اس طرح اس کو سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں جہاں پیراگراف کا اینڈ ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے
یعنی یہ کون سا آپ کے کوشچن کا جواب ہوا؟ کوشچن نمبر ہے کا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم اردو میں انگلش میں ABCD کرتے ہیں، اسی طرح سے اردو میں الف ب جیم دال ہے، اور پھر آگے بھی ہوتا ہے اس طرح. پھر ہے الفاظ کے معنی، یہ عموماً نہیں آتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کہیں گے تو میں بتا دیتی ہوں. چرچا جو ہے، چرچا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت چرچا ہے، اس کی بہت شہرت ہے. حربہ وار کو کہتے ہیں، حملہ یا حربہ یا وار. ٹھیک ہے. اسی طرح ولولہ، ولولہ کے معنی ہوتے ہیں جوش. جدوجہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش. کٹھن کا مطلب ہوتا ہے مشکل. اور اصرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ اصرار کرنا، یا کسی چیز کو بار بار اس کے لیے اصرار کے معنی ہوتے ہیں، اصرار کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بہت زیادہ زور دینا کسی چیز پر. ٹھیک ہے. پھر اس طرح سے درست تلفظ والا جو ہے وہ بھی نہیں آتا. جملوں کا ہے، الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. جوک در جوک، یعنی جوک در جوک کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے یا کسی بھی چیز کا گروہ کے گروہ. تو آپ کیا کہیں گے اس کا؟ اگر میں جملہ بناؤں تو میں بناؤں گی کہ جلسہ گاہ میں لوگ جوک در جوک داخل ہوئے. اس طرح آپ یہ بنا سکتے ہیں، عید گاہ میں لوگ جوک در جوک داخل نماز پڑھنے جاتے ہیں. داخل نہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مقاصد، انسان کو اپنے مقاصد ہمیشہ بلند رکھنے چاہیے. قیادت، مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی. ٹھیک ہے. انتخابات، ہمارے ملک میں ہر 5 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تحریک، مسلم لیگ کی تحریک ایک زبردست تحریک تھی. اس طرح اس کے بعد پھر ہے جمع کے واحد لکھیے. جمع سارے ہیں، ان کے واحد بنانے ہیں. خواتین کی کیا ہوگی واحد؟ خاتون. اقوام کی قوم. ذمہ داریاں ذمہ داری. مشکلات مشکل. فسادات فساد. مہاجرین مہاجر. ٹھیک ہے. اس طرح اب یہ بہت بچوں والی خالی جگہ اس دفعہ دی ہوئی ہے انہوں نے. کیا ہے؟ قائد اعظم نے سیاسی امور میں اپنی بہن فاطمہ جناح کو ہمیشہ ساتھ رکھا. خواتین نے مسلم لیگ کا پیغام گھر گھر پہنچایا. قائد اعظم نے خواتین سے مسلم لیگ میں شامل ہونے کی اپیل کی. جس طرح ہم اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں نا انگلش میں، جو وہ ہوتے ہیں، مجھے بھی نام ہی نہیں بالکل بھی یاد آ رہا، بہت چھوٹے چھوٹے لگاتے ہیں، ٹو ود بی انڈر اپ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، مجھے ان کا اس وقت نہیں ذہن میں نام ہی نہیں آ رہا. 1940 سے لے کر 1947 تک کا زمانہ کافی کٹھن تھا. ایڈورب کہتے ہیں انہیں. ٹھیک ہے. اچھا. حکومت وقت نے خواتین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا. اس سبق کو پڑھ کر 10 سطروں میں اس کا خلاصہ لکھیے. اگر کسی کے اسکول میں یہ کرایا جاتا ہے تو بہت ایزی ہے، یعنی 10 سطر کا مطلب ہوتا ہے 10 لائن میں اس کو جو ہے شارٹ کر کے لکھنا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ درست جواب پر نشان لگانا ہے. قائد اعظم نے قیادت سنبھالی کس کی؟ مسلم لیگ کی. سغرا بی بی نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم کہاں لہرایا تھا؟ گیٹ پہ. ٹھیک ہے. اب وہ مینشن نہیں کرنا کہ کس کے گیٹ پہ. خواتین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگیں. جوک در جوک، نہ آہستہ آہستہ نہ درجہ بدرجہ، جوک در جوک. ٹھیک ہے. 1937 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کیا. کہاں پہ ہوا تھا؟ لکھنؤ میں ہوا تھا. مسلم لیگ خواتین شاخ کی پہلی صدر کون منتخب ہوئی تھیں؟ بیگم محمد علی جوہر. 1947 میں مسلم خواتین نے کی سول نافرمانی. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمات جو اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں اس میں ضمیر کہلاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ایسا لفظ جو نام کی جگہ استعمال ہو، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ضمیر کہلاتا ہے. مثلا میں کہوں رابعہ میری پسندیدہ دوست ہے. اب میں اس کے بارے میں بولوں گی تو ہر دفعہ رابعہ رابعہ نہیں کروں گی. وہ یہ کرتی ہے، اس کو یہ پسند ہے، یہ الفاظ میں اس کے لیے استعمال کروں گی. تو وہ یا اس کو کیا کہلائیں گے؟ اس میں ضمیر کہلائیں گے. ٹھیک ہے. مثلا میں، وہ، تم، اس اور انہوں وغیرہ وغیرہ یہ اس میں ضمیر ہی کہلاتے ہیں. اب انہوں نے ایک جو ہے ہمیں ایک چھوٹا سا 2 لائنوں کا وہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس عبارت اس طرح لکھیں کہ ہر جملے میں نام کی جگہ اس میں ضمیر آئے. پہلے میں اس کو پڑھوں گی، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اس میں ضمیر ان کی جگہ پٹ کر کے دکھاؤں گی.
قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کیا، قائد اعظم اب دیکھیں قائد اعظم کی تکرار ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے، قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، سب سے پہلے جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہی رہتا ہے، اس کو چینج نہیں کیا جاتا، باقی عبارت میں چینج کیا جاتا ہے۔ قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، وہ بڑے اصول پسند تھے، وہ وقت کے بڑے پابند تھے، وہ طلبہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ایک جگہ انہوں نے آیا، دو جگہ، اور باقی سب میں وہ آتا رہا، تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ بڑا ایزی لگے گا جب آپ اس میں ضمیر میں تبدیل کریں گے تو۔ ٹھیک ہے، یہاں اس سبق کی ایکسرسائز جو ہے ختم ہو گئی، اور مجھے پوری امید ہے کہ میں نے بہت اچھے اور آسان طریقے سے آپ لوگوں کو کروائی ہے، سمجھائی، اور جو ہے پھر بھی اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ تو میرے چینل کو لائک کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں۔ اوکے، پھر اللہ حافظ۔